شکر رحمت اللہ علیہ ہے، ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا ہے سرکار میرے گھر میں بیٹی جوان ہے، اس کے لیے رشتے کا انتظام کرنا ہے، کچھ پیسہ عطا کر دیجیے۔ سبحان اللہ، کہا پیسہ عطا کر دیجیے۔ مثال کے طور پر مان لیجیے آپ جناب اختر صاحب کا بیٹا شاہد بابو جوان ہوئے، باپ کو فکر رہتی ہے کہ میرے بیٹے کا نکاح اچھے طریقے پر ہو جائے تو سماج بھی راضی رہے گا، اللہ اس کا رسول بھی راضی رہے گا۔ اب کوئی بھاگ کر کے شادی کر لے، کوئی اپنی مرموزی کر لے، یہ قوم اور سماج کے لیے بہت بڑی دکھد کی بات ہے۔ ذرا غور سے سنیے، حضرت بابا فرید الدین میں یہ شکر ہے، آپ کی بارگاہ میں کوئی آ کر کہتا ہے سرکار میری بیٹی جوان ہے، اس کے لیے رشتے کا انتظام کر دیجیے۔ حضرت بابا فرید فرماتے ہیں ایک اتنا غریب انسان ہو کہ میرے پاس ایک تسبیح ہے، ایک لوٹا نماز ہے، میں اللہ اللہ کرتا ہوں، مجھے زمانے سے کیا لینے دیتا ہے، لیکن وہ مرید کامل مرید تھا، وہ صادق مرید تھا، وہ عاشق رسول مرید تھا، اس کے بعد سرکار آپ کہیے تو میں ایک بڑا یہ کہتا ہوں آپ اس ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں جو کوئی ایک رکھی ہے، اگر آپ حکم دیجیے تو میں ایک اٹھا لیتا ہوں۔ اتنا کہا حضرت بابا فرید نے کہا ارے ایک لے کے کیا کرو گے، حضور اجازت تو دیجیے نا۔ آپ نے فرمایا جاؤ، تم جانے کے بعد اس عید کو اٹھا لو، اللہ اکبر کبیرہ۔ تمام لوگ دیکھ رہے ہیں عید کا ہے، لیکن عاشق کا مقام الگ ہے، دیوانوں کا مقام الگ ہے، چاہنے والوں کا مقام الگ ہے، مستانوں کا مقام الگ ہے۔ حضرت بابا فرید الدین کے شکر کا وہ مرید آنے والا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس نے ایک عید اٹھا کر اپنے جھولے میں ڈالا ہے، ایسے ہی ڈالا تھا۔ اس وقت وہ عید نظر آ رہی تھی، لیکن جب جھولے سے نکالا ہے اللہ نے اسی عید کو سونا بنا دیا ہے۔ پتہ کیا چلا اور شادی کے انتظام کے لیے وہ کافی ہو گیا۔ اس پوری نے شادی نے کہا اب زمانے کو سمجھ میں آئے گا کہ مصطفیٰ کریم کے دیوانے کی دیوانگی کا حال کیا ہے۔ ہم کیسے دیوانے ہیں، ہم رات رات تقریر سنتے ہیں، ہم رات رات تقریر کرتے ہیں اور ہمیں سرا باہر خوشی ہمیں الہی آنسو نہیں نکلتا، ہمارا سر ڈوب نہیں ہوتا، ہمارے دلوں میں انسان کا پانی نہیں پڑتا۔ اے لوگوں یاد رکھنا نکاح عبادت ہے، لیکن اس میں جو برا ہے اس سے دور ہو جاتا ہے۔ آج دوسری قوم ہوتی ہے بڑے لوگوں کے اندر وہ کامیں ہوتی ہے جو کام ہمارے کاموں میں پاتا جو خود اور سارا کرتے تھے۔ آپ سوچیے مسلمانوں، ہم نکاح کرے تو سنت مصطفیٰ سمجھ کرتے، ہم اس کا عمل کرے تو سنت مصطفیٰ سمجھ کرتے، ہم نکاح وہ کام نہ کرے جس سے ہمارا رسول ناراض ہو، ہم وہ کام کریں گے جس سے ہمارا رسول راضی رہے گا اور محمد رسول اللہ۔ لیکن کیا ہو گیا پیارے، ہم کہتے جائیں، ہم بڑھا جائیں، مر جائیں، کچھ بھی ہو جائے، لیکن ہم کریں گے وہی جو آپ کے مزاج میں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سارے علماء دعا کر رہے تھے اللہ کرم فرما، اللہ نے اتنا کرم کیا کہ 30 آسٹریلین لڑکیوں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ اس سے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے، اس نے برجستہ کہا کہ جس عورت کو مذہب اسلام نے پردے میں رہ کر اتنا حوصلہ دیا ہے، جو اپنے بچوں کو لٹا سکتی ہے، وہ اپنے مذہب کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ حضرات یہ کس کا ریزن ہے، یہ کس نے ہمیں اور آپ کو بتایا؟ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ آقا علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا تھا یا رسول اللہ بہتر ایمان والا کون ہے؟ اور بخاری کی حدیث حضرت ابو ہریرہ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے وہ کام بتائیے جو کرنے میں چھوٹا ہو اور نیکی کے اعتبار سے بہت بھاری ہو۔ سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ سے، ابو